اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہو، اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہو، تو ماہ ذوالحج کے یہ جو 10 دن آ چکے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک دن آپ نے صرف ایک مٹھی چینی کے اوپر انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ کی ہر حاجت اسی دن پوری ہو جائے گی۔ یہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو کچھ مانگو گے سو غیب کے خزانوں سے پالو گے۔ اب ذرا سمجھیے گا، عمل کی ترتیب انتہائی آسان ہے لیکن بڑا مجرب عمل ہے۔ جس نے بھی کیا ہے ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کسی بھی ایک دن، یعنی عید والے دن تک، یعنی یوں ہی چاند نظر آتا ہے نا، تو پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے جو پہلے 10 دن ہیں، ان میں سے کسی بھی دن کا انتخاب کر لیں، کیونکہ ان 10 دنوں کی قسم اللہ نے خود قرآن کے اندر کھائی ہے۔ تو جن 10 دنوں کی اللہ قرآن کے اندر قسم کھا کر لوگوں کو بتائے کہ لوگو یہ دن بڑی عظمت والے ہیں، اس میں مجھ سے مانگو تمہیں عطا کر دیا جائے گا، تو پھر جو بندہ سورۃ کوثر، کیونکہ سورۃ کوثر کے اندر قربانی کا حکم موجود ہے، اور یہ جو 10 دن ہیں یہ قربانی والے 10 دن ہیں، یہ حج والے 10 دن ہیں، اس لیے ان 10 دنوں میں آپ نے یہ کام کسی ایک دن ضرور کر لینا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے مقصد کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جو اس مقصد پر جتنی زیادہ توجہ دے گا، اتنی ہی زیادہ کامیابیوں کے حصول کے امکانات روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ ویسے تو انسان کو ہر روز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس میں نماز پنجگانہ ہے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس حد تک ممکن ہو نفلی عبادات، صدقات اور خیرات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مواقع اور ایام ایسے رکھے ہیں جن میں خصوصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے رمضان المبارک کے روزے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، صدقہ خیرات ہے، نماز تراویح، قرآن کی تلاوت، ذکر الہی، توبہ استغفار کا اہتمام۔ اسی طرح یہ ماہ ذوالحج کا پہلے جو 10 دن ہیں، ان دنوں کی جانے والی عبادات کا اجر سال بھر کے دیگر دنوں میں کی گئی عبادت سے کئی زیادہ ہے۔ سورۃ الفجر کی پہلی 2 آیات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو فجر کی بھی قسم کھائی، 10 راتوں کی، دنوں کی بھی قسم کھائی۔ تو یہ عمل آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو 10 راتیں اور 10 دن ہے نا، اس کی ہر رات کو شب بیداری کرنے سے اللہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بیمار ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں، جو بے روزگار ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں، بے اولاد یہ چینی استعمال کریں، جیسے میں آپ کو بتاؤں۔ اسی طرح جو غربت کے مارے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں امن نہیں ہے، جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے، جن کے گھروں کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، ان کے تمام معاملات خود بخود سنورتے چلے جائیں گے۔ اب عمل کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کر دوں کہ ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں ہماری ایک خصوصی دعا کا اہتمام ہے۔ جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف ان 10 کی نسبت سے وہ 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ عمل کی ہر جز، ہر حصہ اس کو سمجھ آ جائے، پھر عمل کو کریں۔ 100% نہیں، 101% میں گارنٹی دیتا ہوں، اگر انہوں نے اخلاص کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو سال بھر خوش رہیں گے، سال بھر کی خوشیاں ان کو مل جائیں گی، ہر پریشانی کا غم ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جب یہ چاند نظر آتا ہے نا، ماہ ذوالحج کا چاند نظر آئے، تو اس موقع پر جس بندے کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن تراشنے سے رک جائے، یعنی اس چاند آنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن ترواش لو۔ اس سے کیا
کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا، حضرت سعید بن مسیب روایت کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا ہے، وہ کہہ رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبح ہو تو جب ذوالحج کا چاند نظر آئے وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے، اس کے بعد بال اور ناخن کاٹے۔ احادیث مبارکہ ایک اور بھی ہے جس میں حضور نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی ایسا کر لے، جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی ایسا کر لے۔ تو جس کی قربانی کرنی وہ بھی کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی دگنا ثواب عطا فرمائے گا، تو جس نے قربانی نہیں کی اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں، ابھی ہو سکتا ہے آج رات چاند نظر آ جائے تو یہ عمل آج سے ہی آپ کسی ایک دن کر سکتے ہیں، کل نظر آتا ہے تو کل آپ اس عمل کو شروع، یہ عمل لکھ کر رکھ لیں، یہ آپ کی نسلوں کے کام آنے والا ہے۔ ویڈیو کو سیو کر لیں، اس کو مکمل دیکھ کے سنجیدگی کے ساتھ اچھے طریقے سے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ ویڈیو کو آگے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر گھر میں پریشانیاں ختم ہوں اور سکون اور امن اور راحت آئے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے، عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے یہ چند باتوں پہ عمل کرنا ہے، وہ الفاظ آپ نے پڑھنے، صرف اتنے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے پورے سال کے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے جو آپ سے سال بھر میں گناہ ہوئے ہیں، یعنی اب کیونکہ اس کے بعد یہ ماہ یعنی کہ اسلامی سال جو ہوتا ہے اس کا آخری مہینہ ہوتا ہے ذوالحج کا، اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے محرم کا، اور یہ وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ تو آخری سال کے یعنی سال کے آخری مہینے کے دنوں، پہلے دنوں میں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ اگلا پورا سال آپ کو خوشحال رکھے گا، آپ کے غموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ کا اگلے سال کا جو ہے وہ اچھا بہترین انتظام ہو جائے گا، لاکھوں نہیں کروڑوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگیں گے تو اللہ تمہیں پورے سال میں وہ سب کچھ عطا فرمائے۔ جن کے پاس گھر نہیں انشاءاللہ اسلامی سال کے یعنی وہ یہ عمل کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اگلے اسلامی سال میں ان کو گھر عطا فرمائے گا۔ یہ عمل تو ایسا ہے کہ ادھر سے آپ کریں گے ادھر سے آپ کے معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لے گا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے سب سے پہلے جو چیز میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہی ہے کہ اس عشرے میں عبادت کا ثواب جو ہے وہ آپ سمجھے کہ اس میں وقوف عرفات ہے، یوم نار ہے، اور اس میں حاجیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے گناہوں سے آزادی کا پروانہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ تکمیل دین کے حوالے سے سورۃ مائدہ میں اعلان بھی فرمایا ہے، اس لیے اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی بڑی عظمت والی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے مکمل ایک تسبیح سے مراد ہے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے میں آپ کو صحت مند رہنے کا راز بھی بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی بتاؤں گا جو اس کے لیے انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور سب سے پہلی تو تسبیح جو میں نے آپ کو عرض کرنی ہے وہ ہے گناہوں کا خاتمہ۔ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی غم ہیں وہ سارے مٹ جائیں گے، کیونکہ ان ایام میں کثرت سے توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آنے والی تکلیفیں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کسی کو اذیت نہیں دیتا، انسان اپنے لیے خود گڑھا کھودتا ہے، خود اپنے لیے مصائب اور پریشانیوں کے راستے بناتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، پھر گناہوں کی سزا اس کے لیے مقرر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلی چیز ہوتی ہے عمل میں کامیابی کا ایک راز ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ تسبیح پڑھنی ہے، وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، صرف اتنے سے الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ اتنے سے کلمات، استغفار نہیں کرتے رہنا، مکمل جو لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا استغفر اللہ، اتنا آپ نے پڑھنا ہے، تو اس کو ایک شمار کرنا ہے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں استغفار، یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ ایسا پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ غلط استغفار پڑھتے ہیں، میں آپ کو درست بتا رہا ہوں، آپ نے مکمل پڑھنا ہے، کچھ استغفار کرتے رہتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح لوگ ناکام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بڑا استغفار پڑھتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ کیسے ہو؟ جب تک یہ مکمل اتنا لفظ آپ نہیں ادا کریں گے۔ بڑا استغفار بھی ہے لیکن اس موقع پر چھوٹا استغفار کرنے سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔
تو جس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب بڑھا دیا جائے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، خود اندازہ لگائیں۔ تو جب یہ کلمات آپ نے پڑھ رہے ہونا ہے تو تصور اور خیالات میں اپنے گناہوں کو لانا ہے، جو آپ سے زندگی میں بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک جتنے گناہ ہو چکے چھوٹے بڑے سب کو لانا ہے اپنے تصور میں۔ انشاءاللہ یہ کرتے ہی گناہوں سے آپ کو معافی کا پروانہ مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب یہ عمل کریں گے، سورۃ کوثر پڑھیں گے، پھر اللہ سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک مٹھی چینی لینی ہے، گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، تقریباً ہر شخص کے پاس ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، نہیں تو ہر تقریباً کرانے کی دکان سے، ہر گلی محلے میں دکانیں موجود ہوتی ہیں، وہاں سے ایک مٹھی چینی آپ نے لے لینی ہے۔ اس کو آپ نے اپنے سامنے کسی برتن میں رکھ لیں، کسی چیز میں رکھ لیں۔ یہ چینی آپ کے لیے بڑی نفع بخش ہے، میں آخر میں بتاؤں گا کہ اس کا استعمال کیسے ہے۔ پہلے جو اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے وہ ذرا سمجھ لیں۔ اب جب اس کو اوپر پڑھائی کرنی ہے اس کو، اب یہ جو کلمات میں نے اس سے پہلے آپ کو تسبیح پوری پڑھنے کے لیے بتائی ہے نا، اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے۔ بس اتنا کہنا ہے، یا اللہ میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں، تو میرے پچھلے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ مجھے گناہوں سے تو ہی بچا، میں خود نہیں بچ سکتا یا بچ سکتی، تو ہی مجھے بچانے والا ہے، تو مجھے گناہوں سے بچا لے۔ انشاءاللہ اللہ گناہوں سے بھی بچا لے گا اور کامیابیاں بھی عطا فرما دے گا۔ اس لیے ان ایام میں روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب بھی ہے، تو جو لوگ روزہ رکھنے کے شوقین ہیں، جو رکھ سکتے ہیں، وہ ضرور روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذو الحج کے ابتدائی 9 دن یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، ان ایام میں کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے، اس لیے اخروی فلاح اور نجات ہمارا مقدر بن جائے گا۔ ان ایام میں کیے جانے والی نیکیوں میں سر فہرست عمرہ اور حج موجود ہیں۔ حج اور عمرہ کرنے سے جہاں انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہیں اس کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ان ایام میں کیا جانے والا دوسرا اہم کام جانوروں کی قربانی بھی ہے۔ قربانی کا مقصد دکھلاوے کے بجائے اللہ کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ ہرگز جانوروں کا گوشت اور لہو نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ، تو تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف اللہ کی رضا مقصد ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یا آپ کو جو میں نے ترتیب بتائی ہے، جو نیت بتا رہا ہوں، اسی طرح عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ بس مین چیز ہوتی ہے راضی کر لینا، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیے گا، تو انشاءاللہ جب اللہ راضی ہو گیا تو سارے معاملات خود بخود ہی تمہارے سنور جائیں گے، کیونکہ عشرہ ذو الحج میں اپنے چلو میں رحمت، مغفرت، برکات پیغام لے کر آتا ہے۔ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ بندگی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ باوضو رہیں ان 10 دنوں میں، کوشش تو کریں کہ سدا باوضو رہیں، ورنہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ باوضو رہیں، نافرمانی والے کاموں سے بچیں۔ ان ایام کے گزر جانے کے بعد ہماری زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آنی چاہیے، ہمیں پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ میری دعا ہے جتنے لوگ عمل کریں سب کا اللہ عمل قبول فرمائے، سب کو کامیابی فرمائے۔ سب دوست آمین ضرور کہیں اور ہماری دعا میں بھی ضرور شامل ہو۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو 7 مرتبہ درود پاک، جو پہلے چیزیں بتائی ہیں وہ عمل کا حصہ ہیں، یہ نہیں کہ وہ عمل کا حصہ نہیں ہے، وہ عمل کی ترتیب میں ہے، اس کو پڑھ کر پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک نہیں پڑھنا، کیونکہ درود ابراہیم کا تعلق اسی مہینے کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اس مہینے میں ہم قربانی کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے، تو ہم درود ابراہیم ہی پڑھیں گے، تو اس کی جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھیں گے۔ سورۃ کوثر شریف ہے، اس کا تعلق بھی اس مہینے کے ساتھ ہے، تو سورۃ کوثر کو بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اسی طرح پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو سورۃ کوثر کو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب اس کو فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 ٹائم بڑے اہم ہیں، دن آپ کے پاس پورے 10 ہیں، 1 سے لے کر 10 تک، یعنی کہ قربانی جانور ذبح کرنے کی شام تک،
اس سے پہلے آپ اس عمل کو ایک بار اپنے گھر والوں کو کروائیں، خود بھی کریں، انشاءاللہ جو کرتا جائے گا ان کے گھر والوں کے مقدر بدلتے جائیں گے۔ اس سے آپ کی بخشش ہوگی، آپ کے والدین کی بخشش ہوگی، آپ کے عزیز و اقاربہ کی بخشش ہوگی، کیونکہ سورۃ کوثر اس مہینے میں ان دنوں میں پڑھنے سے غیبی مدد ملتی ہے۔ اگر تو غیب سے مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں فرشتوں کے ذریعے یا اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے ہمیں مدد مل جائے، تو پھر یہ عمل آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ عمل یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی تو سورۃ کوثر شریف کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ برتن میں چینی آپ کے سامنے ہونی چاہیے، باقی ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ یہ سارے کام کرنے سے پہلے چینی اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ یہ عمل بعد میں سارا شروع کرنا ہے، جو پہلے تسبیح بتائی ہے استغفار کی وہ بھی پہلے بعد میں پڑھنی ہے، پہلے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہو۔ پھر عمل کے دوران کوشش کرنی ہے آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ ترتیب ہے سورۃ کوثر شریف کی، تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بالکل عیاں کر دوں اور واضح کر دوں، دعاؤں کی قبولیت کا راز بھی آپ کو میں بتا کے جاؤں گا۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مطلب ہے اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہوگا، آپ کو محرومی نہیں ہوگی بلکہ آپ کا دشمن اس سے آپ کی دشمنوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، کوئی دشمن آپ کو اذیت نہیں دے سکے گا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ جس کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس سے آپ کو خیر کثیر ملے گا، یعنی کہ ہر طرح کی خیر نصیب ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ نے صرف اور صرف 121 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کا بسم اللہ بھی اتنی تعداد میں ہوگا، یہ بھی اتنی تعداد میں ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد کچھ اور تسبیحات بھی آپ نے پڑھنی ہیں۔ اور یہ اگر اپنے پاس ایک پانی بھی رکھ لیں بوتل اور چینی دونوں چیزیں رکھیں تو یہ بڑی اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بوتل ہے، یعنی کہ 1/2 لیٹر والی بوتل میں پانی رکھ لیں یا گلاس میں پانی رکھ لیں اور چینی آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور اس سورہ مبارکہ کو اتنی تعداد میں پڑھیں جتنی تعداد ابھی آپ کو بتائیے، اس سے نیکیاں بھی دگنی ہو جائیں گے، اہل و عیال کی حفاظت بھی ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، رزق میں کثرت ہوگی، بہت ساری چیزوں بہت سارے انعامات آپ کو ملیں گے اس کی برکت سے۔ کیونکہ اب جو چیز آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء مبارکہ ہیں جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ہر بیماری سے محفوظ فرماتا ہے اور ان کو تسخیر قلوب عطا کرتا ہے، یعنی اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ یہ حیات بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ کہ ایک عالم کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں وہ ذات جو تمام امور کو انجام دیتی ہے اور اس کا ادراک کرتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہیں نا، اور ہمیشہ کامیاب رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، اپنی ہر حاجت اللہ سے پوری چاہتے ہیں اور پورا سال خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو کریں۔ یہ ڈاکٹر بھی کریں، حکیم بھی کریں، کیونکہ ہر ڈاکٹر حکیم کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں شفا آ جائے، اور جس مریض کا وہ علاج کریں گے اللہ اسے تندرستی عطا فرمائے گا، شفا عطا فرمائے گا۔ اس مقصد کے ساتھ وہ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ صرف ایک دن تو پڑھنا ہے، اور ایک دن پڑھنے سے اگر پورا سال یہ برکتیں ملیں، ہر سال بس ایک بار اس عمل کو دہرا لیا کریں، کیونکہ پچھلے سال جن دوستوں نے یہ عمل کیا ہے بے دردی کے ساتھ، انہوں نے ان دنوں کا انتظار کیا ہے، الحمدللہ وہ دن آ پہنچے ہیں۔ تو ان دنوں میں اس ارادے کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ہر کامیابی ملے گی۔ مطلب کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، فوجی پڑھیں، ڈاکٹر پڑھیں، ڈرائیور پڑھیں، کوئی کہیں کام کرنے والا شخص ہے وہ پڑھے، سپاہی پڑھے، دریا میں کشتی چلانے والا، بس، کار، رکشہ، کوئی بھی کسی بھی قسم کا اس کو پڑھے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر میدان میں اس کو کامیابی عطا فرمائے گی۔ اسی طرح کوئی بندہ جہل کے اندر ہے، ناجائز کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، یا کوئی ایسی مشکل میں ہے، ایسے غم میں، ایسے پریشانی میں ہے، اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دے گا۔ بس اتنا آسان سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔
اب جو چیز اس نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کے قائم سے ہی ہر چیز قائم ہے، ورنہ تو یہ دنیا کو اب تک جیسے جیسے ہمارے سامنے حکمران آئے، جیسے جیسے اور لوگ کتنے کتنے ظالم آئے، جابر آئے، جو کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، جو یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دنیا کسی نہ کسی طریقے ختم ہو جائے، بس میں ہی ہر کوئی خدا بن بیٹھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہے نا، اور اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور دوسرے اس کے بغیر قائم رہ ہی نہیں سکتے، بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اس کی محتاج ہے۔ میں اور آپ سانس لینے میں بھی اس کے محتاج ہیں، بولنے میں اس کے محتاج ہیں، اور ہم چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر ایک کام میں اس کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے اس نے ہمیں یہ طاقت، یہ شان، یہ سب کچھ عطا کیا ہے، تو ہمیشہ اس کے تابع رہیں، اس کے یہ اسماء مبارکہ کا ورد کریں اور اس کے اوپر پھر دم کریں، پھر دیکھیں کیسے وہ تمہارے لیے راہیں کھولتا ہے۔ یہ 2 اسماء مبارکہ ہیں، ان کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ یا حیو یا قیوم، یہ 1 مرتبہ، یا حیو یا قیوم یہ 2 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے ان اسماء مبارکہ کا ورد کرنا ہے، بس ان کا ورد کرنے کی دیر ہے، ان کو پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اب جب یہ عمل مکمل کریں، ابھی میں اور چیزیں بتانے لگا ہوں، ان اسماء مبارکہ کی تعداد سمجھ لیں۔ تعداد سمجھنے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب بھی ہے نا، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا، قیوم کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا، تو خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں بلکہ وہ زندہ اور قائم ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی ہے، یہ الفاظ آیت الکرسی کے اندر بھی آئے ہیں، جو قرآن مجید کی عظیم الشان والی ایک آیت ہے، جس کو سارے قرآن کی سردار کہا جاتا ہے۔ جو لوگ سرداری چاہتے ہیں نا، وہ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ معبود ہونے کا وصف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، یعنی جو ذات ہمیشہ کے لیے قائم نہ ہو وہ کبھی معبود نہیں بن سکتا۔ اللہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ رہے گا، اس لیے معبود ہونے کا حق صرف اور صرف اللہ کو پہنچتا ہے، اور میرا رب ہی ہے جو مشکلات میں، ایسی مشکل کام جو انسانی سوچ اور تدبیر سے باہر ہو، یا کوئی ایسی مہم جو درپیش آ گئی ہے جس کا حل ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے، جو تمہیں ناممکن نظر آتا ہے، میرا رب اس کی بدولت اس کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، اس لیے میرے اور تیرے لیے کوئی کام ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے، ہر ایک چیز اس کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ کسی شخص کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں اور گھر کے اندر آپ کا ماحول خراب ہے، تو آپ ان اسماء مبارکہ کو 797 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے جتنی تعداد میں شروع میں بتایا تھا، پھر آپ ان 2 چیزوں کے اوپر دم کر دیں گے، پانی آپ خود پی لیں گے تو انشاءاللہ پورا وجود آپ کا ایسے ہو جائے گا تر و تازہ، یعنی کہ وجود کے اندر جتنی بندشیں، جتنی رکاوٹیں، جتنی نوست ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ چینی کا استعمال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، پانی تو آپ نے دم کر کے خود پینا ہے، وہ آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، نہیں رکھنا چاہتے تو پھر ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پہ پھیر لیں، لیکن چینی کے اوپر بھی آپ نے دم کرنا ہے، اور چینی کا استعمال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں تک امید کرتا ہوں عمل کی آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ کہیں پہ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں فوری طور پر پوچھیں، ابھی ٹائم ہے، وقت ہے، آگے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو تک بھی اس عمل کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہر کو ایک کو فائدہ ہو۔ اب اس عمل کو جیسے بتایا، جو وقت بتایا اس میں ہی آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ 100% آپ کامیاب ہوں گے، ناکامی کا کبھی سوچنا بھی نہ۔ اب اسی طرح دوستو چینی کا استعمال یہ ہے کہ جہاں آپ کو لگے کہ یہاں چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے ہیں جو اس کو کھا لیں گے، آپ نے اس کو وہاں پہ ڈال دینا، چاہے گھر کی چھت کے اوپر ڈال دیں یا جہاں آپ کو آسانی ہو چیونٹیاں وغیرہ کو ڈال دیں، انشاءاللہ اس کا ہر ایک دانہ آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں اللہ کی بارگاہ سے عطا کروا دے گا، کیونکہ یہ صدقہ ہوگا آپ کی طرف سے، اور صدقہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ عمل کو کیجئے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔